دیکھیے ہر انسان میں کچھ کمالات ہوتے ہیں. اب یہ جو کمالات ہوتے ہیں کچھ تو ذاتی کمالات ہوتے ہیں, کچھ جو ہے اختیاری ہوتے ہیں. ذاتی جیسے سید ہونا, جی سید ہونا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ جو ہے پروردگار کی طرف سے ہی. یا خوبصورتی کو دیکھیں, یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, تو یہ ہوتی ہے ذاتی. کہ حدیث میں ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں انسان میں ہوں گی تو وہ کامل ہے. اب یہ تینوں چیزیں ذاتی ہیں, مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے, انسان کا اپنا اس پہ کوئی زور نہیں. جی اس روایت میں پہلی چیز کیا بیان کی ہے؟ العقل, خرد عقل. اب ہاں یہ ہے کہ عقل جو ہے روایتوں میں ہے کوئی چیز کھا کر ہم بڑھا سکتے ہیں, کوئی چیز کم کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, کم زیادہ ہو سکتی ہے, مگر یہ انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں, ذہانت, وہ اللہ کی طرف, وہ اللہ کی طرف. اصل عقل جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اب اس میں مرد اور خاتون بھی نہیں ہے کہ عقل صرف مردوں کی ہے, خاتون میں کوئی عقل نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم قرآن میں دیکھیں یا بلقیس, جناب بلقیس, اس دور میں کتنے سارے مرد ان کے مشاور تھے اور انہوں نے ان کی نہیں سنی بلکہ اپنے عقل کا استعمال کر کے بہترین فیصلہ لیا. اسی طرح سے قرآن میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ بھی خاتون ہے, حضرت آسیہ وہ بھی خاتون ہے. تو عقل جو ہے دونوں کی جو ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. دوسرا حدیث میں ہے الجمال, حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے, اب یہ ان کی طرف سے تو نہیں تھا, یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا. تیسرا ہے الفصاحہ, جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہتر بیان کیا کرتے تھے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون جو ہے مجھ سے زیادہ بہتر اسپیکر ہے. تو یہ فصاحت, تو یہ تینوں چیزیں اس روایت میں بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو ہے ذاتی ہے اور انسان اس سے کامل ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. تو ہر انسان کے 2 کمالات, ایک ذاتی ہم نے ابھی کلیئر کیا کہ کس طرح کے, لیکن جو اختیاری جو انسان کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے جیسے نماز, عبادت, اب انسان چاہے تو اچھے کام کی طرف بھی جا سکتا ہے, چاہے تو برے کام کی. انسان کو اختیار دیا گیا, اللہ کی طرف سے اختیار ہے کہ انسان کچھ بھی کرے, وہ اس کی مرضی ہے. اچھا کام کرے گا تو اس کو جزا ملے گی, برا کام کرے گا تو اس سے اپنے برے فعل کا اس کو بالکل سزا ملے گی. تو اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ان دونوں کمالات کو دیکھتے ہیں.